عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ تمام جو اہداف تھے ان کو وہ اچیو کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود تبدیل کی گئی حکومت اور پچھلے سوا دو مہینے میں اس رجیم نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، جو تباہی پھیلائی ہے، جو بربادی پھیلائی ہے، تو ایک بڑا سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تو آپ کا بڑا زبردست ایک کامنٹ تھا، آپ نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ لے کر حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ واپس کر دو۔ حمزہ تو ختم ہو گیا، حمزہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہماری کو اینکر علینا الیاس اور آج ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر رانا طاہر بھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اظہر صدیق ایڈوکیٹ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ دو ایشوز ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا وہ اس کا کیا مطلب ہے اور کون اس کا بینیفیشری ہے، کس کے حق میں وہ فیصلہ جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مختلف اس کے اس فیصلے کے جو نکات ہیں ان پر دیکھیں گے۔ دوسرا، آج عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ آج ان کا خطاب تھا یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک سیمینار ریجیم چینج کے عنوان پر وہاں پر مختلف تقاریر ہوئی۔ اس میں عمران ریاض صاحب نے بھی تقریر کی، ایاز امیر صاحب نے بھی تقریر کی، شعیب شہین صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی تقریر کی، شمشاد احمد صاحب جو سابق فورن سیکریٹری وہ بھی بولے وہاں پر، اور اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی۔ تو بڑے امپورٹنٹ وہاں پر عمران خان صاحب نے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کی، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک جو ویڈیو پیغام تھا وہ بڑا ایک میسج زبردست، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے استدعا کی ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آج کا جو ڈیسیژن ہے کل جس کے تحت ووٹنگ ہوگی 4 بجے، کہ وہ ووٹنگ پر سٹے آرڈر دیا جائے۔ کل ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں 20 نشستوں پر، دوسرا 5 جو نشستیں تھیں جن پر تحریک انصاف کے امیدوار کے نام نوٹیفائی کرنے تھے الیکشن کمیشن نے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا لیکن اس کے باوجود وہ نوٹیفائی نہیں کیے گئے۔ تو عمران خان صاحب نے اور بھی بہت ساری جو ریزنز ہیں وہ انہوں نے رکھی اس میں، اور کہا کہ اس سے اگر کل الیکشن ہوتا ہے تو پھر ملک میں جو سیاسی بحران ہے پنجاب میں وہ اضافہ اس میں ہوگا۔ یہ جو فیصلہ ہے اگر اس پر عمل درآمد ہوا تو اس سے بحران ختم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان وہ کل جا رہے ہیں، پٹیشن بھی ان کی پارٹی کر رہی ہے، لیکن آج استدعا کی ہے انہوں نے اور توقع کا ظاہر انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سٹے آرڈر دے گی۔ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے یہ آج بات کی۔ لیکن اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں جو انہوں نے خطاب کیا اس میں آج پہلی دفعہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک سوال اٹھایا، میں انہی کی زبانی آپ کو سنواؤں گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سروے آئے اس میں یہ ثابت ہو گئی بات کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ تمام جو اہداف تھے ان کو وہ اچیو کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود تبدیل کی گئی حکومت اور پچھلے سوا دو مہینے میں اس رجیم نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، جو تباہی پھیلائی ہے، جو بربادی پھیلائی ہے، تو ایک بڑا سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں رانا طاہر صاحب۔ میں دوسرا اور بھی حصے ان کی تقریر کے سناؤں گا، لیکن اس میں آج انہوں نے یہ بڑا سوال کر دیا کہ کون اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا یہ جو سب کچھ ہوا ہے۔ سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات عمران خان نے کی ہے کہ ان کی حکومت کے دور میں جس طریقے سے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی تھی کرونا کے باوجود، تو اب پچھلے 2.25 مہینے کے اندر ملک میں جس طرح کی معاشی تباہی آئی ہے، یہ اس حکومت کے دانشور اس کا ذمہ دار سابق حکومت کو قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ خود جو ان کی حکومت نے اقتصادی سروے جاری کیا اس کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن تھا۔
अभी आप देखें कल परसों जो FBR ने जारी किए हैं अदाद व शुमार टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो समी साहब ये कोई शहबाज शरीफ साहब के अपना मेहनत का नतीजा है? मसला ये है कि इस वक्त सारे का सारा हर अब ख़राबी का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार देकर ये जान छुड़ाना चाहते हैं। इनके वज़ीर सुबह शाम ये गर्दान कर रहे हैं कि जी इमरान खान की वजह से, इमरान खान की वजह से। समी साहब देखें, शहबाज शरीफ ने जिस दिन इक़्तिदार संभाला उससे अगले दिन उन्होंने क्या कहा कि देखें डॉलर भी नीचे आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक हो गई है। तो उसके बाद क्यों डॉलर ऊपर चढ़ गया? उनके आने के एक दिन के बाद तो डॉलर नीचे आया, तो उनके जब वो जो दिन गुजरता गया डॉलर महंगा होता गया। अब पेट्रोल की कीमत हर हवाले से इस हुकूमत ने गरीब आवाम को, बेचारों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और इसके बावजूद नहायत डटाई से आकर कहते हैं कि जी ये बस थोड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, कोई नहीं। अब आप देखें वो वज़ीर ख़जाना जिनको इन्होंने लगाया हुआ समी साहब, वो किस तरह पेट्रोल को महंगा करने के हवाले से एक तरह का आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इमरान खान ने सवालात तो समी साहब सही रहे, लेकिन मैं यहाँ एक गुजारिश करूँगा। आपने शुरू में जो बात की कि आज अदालत आलिया लाहौर ने जो फ़ैसला सुनाया है वो बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है। अब फ़ैसला आ गया है, उसके हवाले से फ़ैसले पर लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। ख़ुद उस फाजिल बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब जस्टिस सेठी साहब ने भी उस फ़ैसले से इख्तलाफ किया है, और उन्होंने जो अपना फ़ैसला तहरीर किया उसमें उन्होंने उस नोटिफिकेशन को जो हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने का है उसको कलअदम करार देने की बात की है। तो समी साहब इस फ़ैसले से वाक़अतन आप देखें कि 24 घंटे के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब, एक इसमें ना थोड़ी सी बातें जो है ना बड़ी अजीब साहब, इसमें देखें ना आप 24 घंटे के अंदर इलेक्शन, बंदे हज पर गए हुए हैं, 20 ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं। वो तो चौधरी एतजाज़ है, मैं आगे जाके बात करना चाहता। चौधरी एतजाज़ साहब का तबसरा जो मैंने सुना इस पर, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि इसमें नज़रिया ज़रूरत नज़र आ रहा है, ये चौधरी एतजाज़ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। फिर वो कहते हैं कि ये फ़ैसला ये है कि भाई आप हमज़ा शहबाज से वज़ारत आला लेके हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला वापस कर दो। ये अब चौधरी एतजाज़ हसन कह रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहा। तो वाकई ये तारीख़ी फ़ैसला इस लिहाज से कि वज़ारत आला लेके वज़ारत आला उन्हें वापस कर। मेरी समी साहब नाकिस राय में देखें बात यह है कि अगर 16 अप्रैल का इलेक्शन जो है जिसमें वो 25 वोट शामिल किए गए थे, अगर वो 25 वोट नहीं शामिल किए जाने थे, वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं था, तो चीफ मिनिस्टर कल तक के लिए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को कैसे बरकरार रखा? ये बड़ा इस पर हम आते हैं फैसले पर, लेकिन मैं एक और जो आज जो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक जिसका आप भी जिक्र करते हैं बार बार कि जो लोग इस वक्त हुक्मरान हैं, जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जो मुल्ज़मान हैं, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि ये एक ऐसा शख्स जो इतने जिस पर चार्जेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और ये वो सारा, इन लोगों को इक़्तिदार मिलेगा। पाइए क्या कहते हैं, सुनने। अलीना ये कह रहे हैं इमरान खान साहब के मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि इनको बना देंगे। नहीं समी साहब, देखिए खान साहब हमेशा ये बात करते हैं, जब भी वो आते हैं वो कहते हैं कि 1 साल पहले मुझे पता था। अगर 1 साल पहले पता था तो उनको बहुत से इकदाम जो हैं वो पहले ले लेने चाहिए थे। ये सवाल हमेशा उठाया जाता है, इसका जवाब शायद खान साहब भी बेहतर दे सकते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में खान साहब को पता था, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चेरी ब्लॉसम। उन्होंने ऐसे तो इस्तेमाल नहीं किया, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। और जहाँ तक आप बात करते इससे पहले इकॉनमी की, वो तो उनसे मुराद ये है कि ये देखें खुशामदी है वो। हाँ, तो बूट पॉलिश ना सर, बूट पॉलिश किए जाते हैं उससे, खुशामदी। जी बिल्कुल वही बात है। चले इसको किसी और तरीके से ले लेते हैं, जैसे आप कहते हैं वैसे ले लेते हैं। वो जो मतलब है वो जो मोची बना दिया ना, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं, मैंने वो बात की, चेरी ब्लॉसम एक सिंबॉलिक वर्ड है जिसमें वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक खुशामद करने वाले शख्स हैं। खुशामद बहुत बड़ा ब्रांड है। किसकी खुशामद करने वाले? चेरी ब्लॉसम जो है, किसकी खुशामद करने वाले शख्स? अमेरिका की खुशामद करने वाले। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा इससे पहले जो आपका है, मैं आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मैं इसको किसी और तरीके से देखती हूँ। और जो इससे पहले बात हो रही थी इकॉनमी के हवाले से, देखें उस दिन भी जो हमने शो पे इकोनॉमिस्ट लिए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें की गई वो भी हमारे सामने है। कर्जे रिकॉर्ड थे, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिकॉर्ड था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, GDP बेशक अच्छा हो। इसके अलावा कोरोना की तो इम्पैक्ट था ही था। इमरान खान अपने मुँह से कह चुके हैं कि IMF जो वो डिले में गए थे वो उनसे गलती हुई, और फिर बार बार जो उनकी वजारत ख़जाना में जो उनके वज़ीर चेंज होते रहे वो भी हमारे सामने।
نہیں ہے. تو چیزیں تھیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے تو یہ غلط ہوگا. ابھی جو IMF کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ نہیں ہو رہا اس کا ریزن یہ ہے کہ اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. IMF کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ آخر انہوں نے بات کس سے کرنی ہے. آپ بھی امریکہ ہو کے آئی ہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا امریکہ میں جس آدمی پر کرپشن کے چارجز ہوں اس کو کہیں سرکاری ملازمت میں ملتی ہے؟ سیاسی عہدہ لینا تو دور کی بات ہے. صرف وہ تو نہیں ہوتا, لیکن ان کی اپنی کابینہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے اوپر کیسز تھے. میرا سوال تو آپ سن لیں نا. آپ تو, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ہو رہی ہے بیرونی ممالک کی سازشیں اور وہاں پر جو حکمرانوں کی, پاکستانی حکمرانوں کی جو سپورٹ ہے کہ اپنے ملکوں کے لیے وہ ان کے جو معیار ہیں, جو ایک ایسا آدمی جو منی لانڈرنگ کرتا ہے یا جس کے اوپر چارجز ہیں وہ کوئی معمولی سا بھی عہدہ نہیں لے سکتا. لیکن ہمارے ملکوں میں وہ لوگ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں ان کو وہ قبول کر لیتے ہیں, ان کی وہ سرپرستی کرتے ہیں. یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں. آپ جو جس چیز کا ذکر کر رہی ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ایشو ہے, لیکن جو اس وقت جو صورتحال ہے, ہر کرپٹ آدمی, اگر اوباما نے یہ کیا ہوتا ہے یا ان کے اوپر یہ چارجز ہوتے جو شہباز شریف پر ہیں تو وائٹ ہاؤس میں جانا تو دور کی بات, ان کو واشنگٹن DC میں نہ گھسنے دیتے. لیکن ہمارے یہاں پر وہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں. خیر, میں ایک اور جو بات انہوں نے آج تقریر میں کہی کہ غیرت اور خودداری کی, ہم لوگ پاکستانی ایک خوددار قوم ہے اور 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, نیوکلیئر پار ہے, تو یہاں پر جو فیصلے ہیں وہ ہم ہی نے کرنے ہیں, باہر سے ہمیں کوئی فیصلے ہم پر نہیں ٹھونس سکتا. لیکن انہوں نے کہا یہ جو سائفر آیا تو اس میں بہت سارے لوگوں کو میں حیران ہو گیا, وہ کہہ رہے تھے جی اس طرح کے مراسلے تو آتے رہتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے, یعنی یہ جوتے کھانے کی عادت تھی پچھلے 70 سال سے یہی کام ہو رہا تھا. آئیے سنیے کیا کہا عمران خان. یہ جو بات عمران خان کر رہے ہیں یہ تو واقعی, یہ مطلب اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا پرویز مشرف صاحب کا. مجھے پتہ ہے آپ بہت ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیلی فون آیا کہ وہ ہم آپ کو رچرڈ آرمیٹیج کا کہ ہم اتنی بامبنگ کریں گے کہ آپ کو سٹون ایج میں لے جائیں گے, اور بالکل لمبے ہی پڑ گئے سارے. صاحب وہ بات جو ہے نا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا, اس حوالے سے اس وقت پوری دنیا جو تھی, صرف پاکستانی نہیں پوری دنیا جو تھی, وہ جو کچھ 9/11 والا واقعہ ہوا تھا اس میں چائنا سمیت ساری دنیا جو ہے وہ اس کو میں امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی. عمران خان دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایران نے تو نہیں ساتھ دیکھیں بات یہ ہے, بہت سارے ممالک تھے, میری بات سنیں سمیع صاحب, غیرت مند قومیں کھڑی ہوئی, میری گزارش سنیں نا. ایران کے معاملات اور ہیں, معاملہ یہ نہیں, اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ساری دنیا چلی گئی تو پھر اسی میں اس بس میں بیٹھ جائیے. سمیع صاحب ہم اس بس میں نہیں بیٹھے ہیں, ہم تو اس بس کے ڈرائیور بن گئے. نہیں ڈرائیور نہیں, 80,000 لوگ مارے گئے ہمارے. یہ دیکھیں ڈرائیور نہیں بنے, یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس وقت جو فیصلہ وہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا. عمران خان صاحب دیکھیں, اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. ان کی حکومت کو جس طریقے سے نکالا گیا, وہ مراسلہ آیا, جو سارے معاملے میں قوم عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن کسی وقت ٹھنڈے دل سے عمران خان صاحب کو بھی کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر PTI کی قیادت کو لے کر یہ ضرور سمیع صاحب سوچنا چاہیے کہ 3.5 سال حکومت ان کے پاس رہی. یہ اقتدار ایسی ظالم چیز ہے سمیع صاحب, جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ عوام کو بھول جاتا ہے. اس 3.5 سال کے عرصے میں اگر سانے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو جو کچھ 25 مئی کو ہوا وہ نہ ہوتا. 3.5 سال تک جتنے اس وقت یہ ساری قیادت, آصف زرداری صاحب, عمران خان صاحب یہ مال روڈ پر گئے تھے جب وہ طاہر القادری صاحب نے وہاں جلسہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو انصاف دلائیں گے. نہ آصف زرداری نے انصاف دلایا, نہ عمران خان صاحب نے کوئی کوشش کی. ماڈل ٹاؤن کس نے روکا؟ وہ تو عدالتوں میں ہے سارا معاملہ. سمیع صاحب عدالتوں میں اس مسئلے کی تو عدالت سے بات کریں نا, اس میں حکومت کی کیا بات ہے؟ اس میں حکومت پنجاب حکومت جو تھی پچھلی عمران خان صاحب کی, وہ اس کی ذمہ دار ہے. انہوں نے اس معاملے کو اس طریقے سے عدالتوں میں نہیں اٹھایا. کس طریقے سے سمیع صاحب وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب ان کی اپنی حکومت ختم ہوئی ہے نا, اپنی حکومت ختم ہوئی ہے نا, چلا رہے ہیں 2.5 مہینے سے. اس معاملے پر یہ کیوں نہیں چلاتے رہے جب اپنی حکومت آ رہی تھی عدالتوں میں جا کر؟ آج جو سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کل حکم امتناعی جاری کر دیں, اس وقت کیوں نہیں بار گئے؟ کوئی نہیں سمیع صاحب, آپ میری بات کو ڈیٹیلز کا نہیں پتا. رسمی کارروائی کے لیے جاتے تھے, وہ خانہ پوری ہوتی تھی, حکومتی نمائندے وہاں پہ خانہ پوری کے لیے جاتے تھے. کیس کی ڈیٹیلز کا آپ کو نہیں پتا؟ کیس کی ڈیٹیل کا مجھے بڑا پورا پتا ہے سمیع صاحب. یہ سارے سیاستدانوں نے سانے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ساتھ
زیادتی کی. اچھا یہ اقتدار میں جب آتے ہیں, آصف زرداری نے بھی کہا تھا اس وقت, آج جن کے وہ آصف زرداری صاحب اتحادی ہیں ان کو وہ اس وقت سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے. اچھا میں نا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں. اب آپ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس پر مجھے آپ جواب. پرابلم یہ ہے کہ آبجیکٹیولی جس پر بات کرنی ہے آپ اس پر نہیں بات کر رہے. نہیں آپ معاملے کو دوسری طرف لے. نہیں میں دوسری طرف, میں بڑا سنجیدہ ہوں. آپ نے یہ طریقہ سوچا کہ اب میں ادھر سے تو کان پکڑ نہیں سکتا تو میں گھوم کے ادھر سے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن والے کیس کے اوپر. سامی صاحب دیکھیں میں ایک سیکنڈ مجھے دیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک بہت ہی ہماری تاریخ کا ایک ایسا وہ سیاہ ترین وہ واقعات ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں, خواتین کو گولیاں ماری گئیں. لیکن اس میں سب سے پہلے تو جو اس کے مدعی ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہاں پر ہیں, کینیڈا میں ہیں. سیکنڈلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس جی آئی ٹی کا آرڈر کیا تھا, لاہور ہائی کورٹ نے 2 دفعہ اس کو روکا اور وہ انویسٹیگیشنز اس پہ عدالتی فیصلے ایسے تھے کہ ایڈمنسٹریشن اس میں اس حد تک نہیں جا سکتی تھی. لیکن اگر مدعی یہاں پر موجود ہوتا, ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پر موجود ہوتے تو شاید اس کیس کا معاملہ کچھ اور ہوتا. میں طاہر القادری صاحب کے مدعی ہونے کی بات نہیں تھی, اس میں عمران خان کی حکومت کو مدعی ہونا چاہیے تھا. یہ تھے انہوں نے, میری بات سنیں نا, اب جس طرح ہائی کورٹ میں, جس طرح عدالت میں پیشی کے بعد میں آج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے گھوم کر پھر ادھر اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. چلے میں علینا سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں. علینا یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی عمران خان صاحب نے جو بات کی, جو ایک غیرت مندی کی بات ہے, جو ہماری قوم کی بات ہے, یہ تو ایک مطلب سائفر اس طرح کے آتے رہے اور سارا وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل اس طرح کے خط تو آتے ہی رہتے ہیں. یہ کیا ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ اس طرح کی بات تو نہیں کرنی چاہیے کہ اس طرح کے خط آتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو بالکل اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں, بہت سے اداروں پہ اٹھائے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل سازش کا نام لیا جا رہا ہے اور سازش سے ہمارے اپنے اداروں کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز پہ انیشیٹو لینا چاہیے, کیونکہ ایک اور چیز بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ میں اس کا گیا ہوا ہے, جو صدر صاحب نے لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے. جس جو بات کی جاتی ہے جوڈیشل انکوائری کی, جوڈیشل کمیشن کی, وہ بنانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ ہو, چیزیں سمجھ آئیں اور سامنے ہو. کیونکہ اگر عمران خان کے پیچھے جو فالوورز ہیں, آپ دیکھیں نا, پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے. آخر وہ کیمپین کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک بیانیہ لے کر چلا جا رہا ہے, اس بیانیہ میں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بہت سے لوگوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے. جو جتنی جلدی یہ انویسٹیگیٹ ہو جائے, سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جو بھی ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. کیونکہ وہ جو فورم ہے وہ انویسٹیگیٹو فورم تو نہیں ہے نا, انویسٹیگیشن تو جوڈیشل کمیشن سے کروائی پہ سارے آپ, اور جو کمیشن بنایا جائے گا اس میں بھی کوئی عام بندہ تو شامل نہیں ہوگا, اس میں بھی ہماری ایجنسیز کے لوگ شامل ہوں گے اور پراپر طریقے سے جو ہے انکوائری کی جائے گی. اور میرے خیال میں یہ انکوائری جو ہے یہ اوپن ہونی چاہیے, نہ کہ اس کو بند کمروں میں کیا جائے. اچھا مجھے یہاں پر, مجھے بالکل آپ کی بات سے, مجھے یہاں پر ایک بریک پر جانا ہے, لیکن جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو پھر رانا صاحب سے ایک سوال کروں گا. عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جب ہم مشرف صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اس جنگ میں چلے گئے, اور تو وہ پھر بڑی عجیب سی توجیہات دیتے تھے کہ ہم تو صرف لاجسٹک سپورٹ کر رہے ہیں, ہم کون سا ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ سب ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کا آج ریجیم چینج کے موضوع پر ایک سیمینار جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہاں پر منعقد کیا تھا. بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی انہوں نے, اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس طرح کے مراسلے تو آتے رہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے ان چیزوں کی, بڑے بڑے اہم ایشوز کی, جن میں مثال دے کر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے افغانستان میں جو امریکہ کا حملہ تھا, دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم نے اپنی جنگ بنایا, اور اس وقت بھی جو فیصلے کیے گئے وہ دباؤ میں آ کر کیے گئے, اور جب ہم حکمرانوں سے سوال کرتے تھے تو وہ اس کی مختلف جسٹیفیکیشنز دیتے تھے. کیا انہوں نے کہا پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ وہ بات کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی, وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کی انکوائری کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر سزا جزا کا عمل ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں, اگر مستقبل میں ایسی صورتحال آ جائے تو ہم ویسے فیصلے نہ کریں جو ہم نے ماضی میں کیے. آئیے سنتے ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں. بڑا ایک رانا صاحب انہوں نے جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی اسپرٹ
کیا تھی کہ اگر آپ اپنے ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو مستقبل میں پھر کیسے آپ جائیں گے. بڑا انکوائریز انہوں نے بہت ساری چیزوں کا حوالہ دی. ہمیشہ دیکھیں یہ تو بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ انکوائری ہو تو اچھا ہے, حقائق سامنے آنے چاہیے, ساری معاملات جو بھی ہیں اس کے نتیجے میں حقائق قوم کو پتہ چلنے چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے سمیع صاحب کہ عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نیک نیت آدمی ہیں اور نیک نیتی سے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی رائے میں جس بات کا اظہار انہوں نے آج کیا کہ وہ جو جنگ تھی جس میں پرویز مشرف صاحب وہ کہتے ہیں شریک ہوئے, اگر وہ ان کے نزدیک غلط تھی تو وہ اپنے دور اقتدار میں اس کے لیے جوڈیشل انکوائری کا بندوبست کر دیتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب یاد آہستہ آہستہ کیوں آ رہی ہے؟ اصل چیز انہیں یہ یاد نہیں آ رہی. میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس تقریب میں آج موجود تھا. اس میں ان سے ایک بڑا سینسٹیو سوال ہوا اور اس پر یعنی کہ یہ آپ نے کام کیا. ایاز امیر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو وہ ایکسٹینشن دی وہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی. تو عمران خان صاحب نے یہ جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے دور حکومت میں کیا کیا اور کیا نہ کیا, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان مجھے جب میں اس کا وزیر اعظم بنا تو اس کے بہت زیادہ ایشوز تھے, اتنے زیادہ ایشوز تھے, ہر چیز برباد تھی. تو ہمیں پریورٹائز کرنا پڑتا تھا کہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ بڑی اہم ہیں اس وقت, جن سے لوگوں کا تعلق ہے, لوگوں کی زندگیوں کا تعلق ہے. تو پھر ہم سوچتے تھے کہ آج ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے, کیونکہ اگر ہم سب چیزوں پر فوکس کرتے تو کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے. تو جب ہم نے اپنی پریورٹی کو درست کیا اور سب سے پہلے اس ملک کی اقتصادی صورتحال پر فوکس کیا, تو پہلا سال بڑا مشکل تھا, پھر اس کے بعد کرونا آ گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی ہم کی اس کا ثمر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا کہ جو اب سروے رپورٹ آئی, اکنامک سروے جو اس حکومت نے جاری کی, اس میں پچھلے 2 سال میں پاکستان اقتصادی طور پر اس کی کمر سیدھی ہوئی, اور جو فگرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم صحیح سمت چل گئے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بھی اس پریورٹی کا اس میں لسٹ میں تھیں. لیکن سب سے بڑا پہلا مسئلہ غریب آدمی کی روٹی کا تھا, سسٹم کو بنانے کا تھا, کیونکہ صرف 6 ہفتے کے ریزروز تھے. تو وہ انہوں نے آج اپنی اس بات کو تسلیم کیا. سب جو سوال ہو رہے تھے وہاں پر مقررین نے جو سوال اٹھائے کہ بالکل بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میں کیا کرتا, جو چیزیں سب سے پہلے نمبر پر آتی تھی پہلے ان کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا. آپ کی بات درست ہے, لیکن میں تو اس بیسک جو اس کی جو اسپرٹ ہے میں اس کی بات نہیں سمیع صاحب, اسپرٹ میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اچھا میں اگر روکوں میں معافی چاہتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے ہم بات کریں گے آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں سن رہا تھا آپ کو ایک چینل پہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر, تو آپ کا بڑا زبردست ایک کامنٹ تھا. آپ نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ لے کر حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ واپس کر دو. تو اگر یہی فیصلہ کرنا تھا تو پھر یہ ساری ایکسرسائز اور یہ جو سارے معاملات, اس کی پھر کیا ضرورت تھی جوئی صاحب؟ نہیں, ضرورت تو ہوتی ہے کیونکہ فیصلہ تو کرنا ہی ہوتا ہے عدالت کو. اگر مقدمہ کوئی ہے, اور یہ اہم مقدمہ تھا کہ چیف منسٹر کا فیصلہ ہونا تھا کہ کون چیف منسٹر, کون حکومت ہو سکتا ہے پنجاب میں, اور وہ یہ فیصلہ کہ کون کس نے ہونا ہے یہ تقریباً نوشتہ دیوار ہی تھا, کوئی اور اس طرح فیلڈ میں نہیں تھا. پی ٹی آئی تو لگتا ہے ایپلیکیٹ کر یہ دستبردار ہو رہی ہے فورم سے, جو پارلیمنٹری فورمز ہے. یہاں اگر رہے ہوتے وہ مثال کے طور پہ قومی اسمبلی میں 122 آدمی ان کے بیٹھے ہوتے تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا. اور بہرحال وہ خان کیا سوچتا ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے کوئی. پر یہ معاملہ جو آج ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ تو بڑا, دیکھیں نا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 20 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے حمزہ کے کھاتے میں نہیں جا سکتے. اور انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے کہ یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا.
तो ये हम काउंट नहीं करेंगे और आप हिदायत करते हैं कि इनके काउंटिंग के बगैर हमजा को देखा जाए कि वो इनके बगैर के कितने वोट बाकी, फिर पढ़ते हैं जाके वोट डाले लोग। अब वो लोगों ने फिर वोट करना है। अब जब वो लोग मेंबर्स ने वोट करना है तो उसमें उन्होंने एक दिन का तो टाइम दिया कि कल 4 बजे कोई अगर मुल्क से बाहर गया हुआ तो वो कैसे पहुंच सकता है। और क्वेटा कराची से भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें मतलब है ये देखे बगैर, और हालांकि बड़ी बैलेंस्ड जजमेंट दी है जस्टिस सेठी ने, उन्होंने भी यही बात की है कि हमजा को वो 20 वोट नहीं पड़ेंगे। उन्होंने भी यही बात की है कि आप वो नया इजलास बुलाएं और वोट डालें, पर उन्होंने कहा है कि वो 4-5 दिन उसमें उन्होंने दिए। सवाल ये होता है कि जो खला पैदा होती है, हमजा तो खत्म हो गया, हमजा इस वक्त वजीर आला नहीं है, और हमजा असल में हकीकत में 16 है, लेकिन वो इन्होंने कंडोनेशन का लॉ और उसको इस्तेमाल करके और कहा है कि वो कंडोन होगा, उसको नजरअंदाज किया जाएगा कि वो वजीर आला नहीं था और वो वजारत आला के इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा। वो एक और बात है, मैं उसको फिलहाल छोड़ता हूँ, वो भी एक उससे भी तनाज़ा हो सकता है कि नजरिया जरूरत का कहाँ तक हम चलाते फिरेंगे। पर दूसरी चीज जो है, ये तो चीज एक वाज़े है कि एक सिचुएशन ये है कि हमजा शहबाज के खाते से 30 वोट निकाल लें आप। ये भी मैं इस वक्त जिक्र नहीं करता कि 5 और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रही और वो बैठी हुई है उन पे, पर बहरहाल 20 वोट हमजा के खाते से तो कितने वोट वो 25 वोट, 25 वोट 186 25 वोट अगर 186 नहीं बनते, नीचे आ जाता है, तो वो चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए भी चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। और मैंने ये पहले भी बहुत कहा था कि हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है, और वो नहीं इसलिए है कि उसको 186 वोट मिले ही नहीं। अब जब उसको 186 वोट नहीं मिले तो ठीक है, किसी ने तो होना है, तो इलेक्शन तो कराना है आपने। अब गवर्नर को सेशन बुलाना चाहिए, और गवर्नर 4-5 दिन दे के ही कराएगा। उस अरसा में जो दरमियानी अरसा है, दरी असना, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, तो वो तो वाज़े है बुज़दार ही होगा। बुज़दार को अंडर 109 भी कह सकता है, आर्टिकल 130 आर्टिकल 4 सब आर्टिकल 4 के तहत भी गवर्नर कह सकता है कि आप कंटिन्यू करें जब तक आपका सक्सेसर नहीं आ जाता। ये एक आइन में दर्ज है। और वैसे अगर देखा जाए तो उसने इस्तीफा ही नहीं दिया मेरी दानिश के मुताबिक, तो उसका इस्तीफा ही नहीं है वैलिड, क्योंकि उस इस्तीफा जो चीज है वो अपने हाथ की लिखाई में देना है, वो टाइप करा के और उससे दस्तखत नहीं कराना। ये हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हर एक में लिखा हुआ है कि इन इज ओन हैंड राइटिंग, MNA का भी लिखा हुआ है इन इज ओन हैंड राइटिंग, वरना तो कोई टाइप करे और MNA की घुगी डाल दे, उसके जरा कॉपी करके सिग्नेचर, और वो एक तनाज़ा ही बना रहा है कि उसने इस्तीफा दिया कि नहीं, वो इनकार करता रहा। लिहाजा आइन खुद ही सख्तगीरी है आइन की। लेकिन जी, लेकिन चौधरी साहब, अदालत ने कहा कि जो फैसला है उसमें जो सुनाया उसमें तो ये था कि रिट जो पिटीशन कर दी गई हैं। अब जो पिटीशनर्स थे उन्होंने तो ये इस्तदा की हुई थी कि जो ये बहुत बेज़ाब्तियाँ हैं, वहाँ पर 2 मेंबर्स ने बाद में लेटर लिखा कि हमारे वोट काउंट कर लिए गए, हम वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, गैलरीज में हुआ।
وہ اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، اور کہا گیا کہ وہی ڈپٹی اسپیکر ہی کروائے گا دوبارہ پولنگ، اور پھر 11 بجے تک، یعنی یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ. تو اس سے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ابہام بڑھے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس کو چیلنج کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مقدمے میں جان ہوگی؟ یہ جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں وہاں پر ججز اس کو سمجھیں گے کہ کوئی اس میں جان ہے اس کیس میں؟ جہاں تک تو تعلق ہے اس بات کا کہ انہوں نے دلائل دیے کہ 2 ممبر اس طرح نہیں آئے، یا انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، یا 4 میں ووٹ خراب ہوئے، یا کچھ جو تفصیل ہے اس کے بارے میں تو عدالت کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آرڈر میں ہر ایک کا وہ لکھے، ہر اعتراض کا. اس میں جو اقتدا ہے، پریئر کلاز ہے، اس درخواست کے حق کے مطابق انہوں نے دینی ہے، ریلیف دینی ہے یا انکار کرنا ہے داد رسی سے. اب وہ جو داد رسی ہے، اگر وہ مانگتے ہی ہیں کہ جی حمزہ کو ڈکلیئر کریں کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے کیونکہ اس کے 25 ووٹ اضافی اس کو پڑ گئے، اور تو عدالت نے اس حد تک ہی رکھنا ہے جب کہنا کہ پٹیشن از الاؤڈ. پٹیشن تو الاؤ ہوئی ہے. یہ 4 جو جج ہے، سینئر جج جیسی صاحب تھے، یہ بھی بڑے ان کو پرسنلی، اور ان میں کوئی ایسی کوتاہی ان سے نہیں ہو سکتی کہ وہ انہوں نے مانگا کچھ اور ہو اور دے الاؤ کچھ اور کر رہے ہوں. یہ الاؤڈ اسی پریئر آگے کی ہوگی، اور میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، ان کی پٹیشن ان کی نہیں دیکھی، پر اس استدعا کے مطابق ہی ہوگی. نہیں، لیکن چوہے صاحب یہ الیکشن کالعدم تو نہیں قرار دیا نا. انہوں نے تو کہا کہ وہ 25 ووٹ منہا کر دیں. اگر الیکشن کالعدم ہوتا ہے تو پھر یہ وزیر اعلیٰ کیسے ہے؟ کل بھی وزیر یہ کل بھی وزیر اعلیٰ ہے، آج بھی وزیر اعلیٰ ہے، وہ پھر کیسے ہوا؟ تو پریئر جو تھی وہ تو نہیں انہوں نے مانی. نہیں انہوں نے اس کو وہ 25 ووٹ اس کے منہا کر دیے. 25 ووٹ منہا ہو جائے تو وہ جو سپریم کورٹ کا جو انہوں نے اقتباس اس میں کوٹ کیا ہے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتا، خود ہی نہیں رہتا بائی آپریشن آف لا. لیکن ابھی تو وہ وزیر اعلیٰ ہے نا اس وقت تو وہ وزیر اعلیٰ ہے، پورے فیصلے کر رہے ہیں. فیصلے میں تو سر انہوں نے یہ لکھا نا کہ اگر کل وہ اکثریت حاصل نہیں کرے گا تو پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. نہیں، وہ ہاں، یہ آپ کی بات درست ہے. وہ سیٹھی صاحب نے اس کو وزیر اعلیٰ نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل. پر وہ یہ نظریہ ضرورت لانے کی بات ہے کہ ڈیم کیا جائے اور وہ کنڈون کیا جائے جتنے اس کے فیصلے تھے اپریل 16 تاریخ سے بھی. وہ بھی تو سارے فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی تھے نا، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب. تو وہ میرا تو اس معاملے میں پہلے سے ایکسپریس کیا ہوا بڑا اسٹرانگلی ویو ہے کہ وہ 16 اپریل کو منتخب ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ 20 ووٹ 25 ووٹ نہیں تھے، اور اس کا منتخب ہونا یا تو سیکنڈ وہ پول ہو جاتا، سیکنڈ پول میں وہ بائی سمپل میجورٹی ہو سکتا ہے، اور سمپل سیکنڈ پول تو نہیں ہوا. وہ فرسٹ پول میں اس کو چاہیے 186 ہاں جی 186، وہ اس کے پاس نہیں تھے. وہ ابھی تک منتخب ہی نہیں ہوا. حقیقت میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اور عدالت اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی، بالکل تو ووٹ کے ذریعے ہی بن سکتی. ہاں جی سپریم کورٹ میں کچھ جی سپریم کورٹ 2 معاملات کی وجہ سے میرا خیال ہے انٹرفیئر کر جائے گی. ایک تو یہ معاملہ کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ تھا ہی، کسی وقت بھی تھا تو وہ نہیں. دوسرا یہ کہ جو 1 دن کی انہوں نے مہلت دی ہے، یہ سپریم کورٹ میرا خیال ہے اس میں ضرور ان میں انٹرفیئر کرے گا ان 2 باتوں.
بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن. بڑی ویلیویبل اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی رانا کہ سپریم کورٹ دو ایشوز پر, ایک تو کہ کیا 16 اپریل کو جب اگر وہ منتخب بھی نہیں ہوئے تو پھر ابھی تک وہ کیسے وزیر اعلیٰ ہیں, اور آج کیسے, تو وہ نظریہ ضرورت کا ذکر کیا چودھری اعتزاز صاحب نے, اور دوسرا ٹائم کا, اور اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کل وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. دیکھیں سمیع صاحب, بادی نظر میں تو یہ بڑی بوتھ گراؤنڈ ہے جو عمران خان صاحب لے رہے ہیں کہ اس الیکشن کو کل کے کو روکا جائے. جیسے ایک تو چودھری اعتزاز صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک دن کا ٹائم دیا گیا. دوسری بات یہ ہے سمیع صاحب کہ جب 25 ووٹ آپ نے اس میں سے نکال دیے تو جو پہلی گنتی میں 186 ووٹ ہونے تھے وہ تو حمزہ شہباز صاحب کے نہیں ہوئے, تو وہ کسی بھی طریقے سے کس طرح وہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ دوسرا پول ہوا نہیں, یا تو دوسرا پول ہوتا اور اس میں میجورٹی کو لے لیتے اعتزاز نے کہ وہ وزیر اعلیٰ پھر کس طرح ہیں. سمیع صاحب اب اس بات کا فیصلہ جو ہے ظاہر ہے اب عدالت عظمیٰ میں ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں. جب آپ نے پہلی گنتی میں 25 ووٹ فارغ کر دیے تو پھر تو وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں. اور اس میں ایک اور بات جو تھی کہ کنڈون کیا ہے ان کے سارے ایکٹس کو بطور وزیر اعلیٰ, تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کسی پارٹی نے بھی یہ پرے کی تھی, لیکن وہ تو میرا خیال ہے وہ تو ساتھ میں اضافی ونڈ فال ہے کہ عدالت عالیہ کے پاس یہ, جیسے جوش صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ اختیار ہوتا ہے, اور ماضی میں کچھ ایسی نظیریں موجود ہیں کہ کوئی حکومت جیسے بلک شہر مزاری صاحب کی حکومت کچھ دنوں کے لیے آئی تھی, سپریم کورٹ نے ختم کر دی لیکن ان کے اقدامات کو تحفظ ملا. اسی طریقے سے لیکن یہ جو بات ہے سمیع صاحب, یہ اتنا مضبوط پوائنٹ ہے کہ 25 ووٹ جب بیچ میں سے نکل گئے 197 میں سے, اور 2 کہہ رہے ہیں ہم نے ووٹ نہیں ڈالا, تو وہ 186 کے اس معیار پر کیسے پورا اترتے ہیں, کیسے وہ وزیر اعلیٰ. اچھا ایک اور رانا صاحب, اب اس میں جو آج نون لیگ کے لیڈران جو بات کر رہے تھے کہ اب عدالت نے پابند کر دیا وہاں پر کہ ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی, اور اگر کوئی کرے گا تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ رہی ہے, آپ لاء کو بہتر جانتے ہیں مجھ سے, کہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ جو کچھ ہو اس کو آپ بنیاد بنا کر کوئی چیز عدالت میں نہیں لا سکتے, کیونکہ یہ ایک سینکٹیٹی اور ایک لیڈ رول ہے پارلیمنٹ کا. اختیار دیا گیا پارلیمنٹیرینز کو کہ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہوں, کسی چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہو لیجسلیشن کے معاملے پر, اور پھر جو فلور پر جو پروسیڈنگز ہیں وہ تو ساری کی ساری اسپیکر جو ہے وہ کرتا ہے. تو عدالت کی جو براہ راست یہ جو ڈائریکشن ہے, بہت سارے جو لاء سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک کانفلکٹ ہے, اس میں ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے. سمیع صاحب دیکھیں, میں عرض کروں کہ ہمارا آئین اس سلسلے میں بڑا واضح ہے کہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں انہیں کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, پارلیمان کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو ایک تحفظ حاصل ہے, لیکن اسی طریقے سے جس طرح عدالت عظمیٰ کو تحفظ حاصل ہے کہ پارلیمنٹ میں عدالت عظمیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تو یہ بات آپ کی بالکل میری نظر میں صحیح ہے کہ کوئی ڈکٹیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی کہ بھئی آپ ہاؤس کو اس طریقے سے چلائیں, لیکن یہ لوگ اس کے ذمہ دار سمیع صاحب ہمارے سیاستدان ہیں جو خود اپنا, آپ دیکھیں اگر پہلے ہی 16 اپریل کو صحیح طریقے سے الیکشن ہو جاتا. یہ عدالت نے ریمارکس بھی دیے ہیں, صدر کے کردار پہ دیے ہیں, گورنر کے کردار پہ دیے ہیں, اور بیرسٹر علی ظفر سے کہا ہے کہ آپ ہی آئیں یہاں پر چیزوں کو لے کر. لیکن نہیں, علی ظفر صاحب نہ جاتے تو کیا کرتے, ایک بندے کو طاقت کے بل بوتے پر آپ نے چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا, نہیں پھر آپ وہ عدالت کا دروازہ ہی کھٹکھٹائیں گے نا. لیکن رانا صاحب ایک پھر بڑا سوال تو یہاں پر یہ اٹھتا ہے نا کہ عدالتیں نظریہ ضرورت تو دفن کر چکی ہیں. جیسے چودھری اعتزاز صاحب نے کہا کہ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ان کو لگتا ہے ایسا کہ شاید نظریہ ضرورت کو مد نظر رکھا گیا. یہ تو ایک بڑی مشکل سے ہم پورا پاکستان فخر کر رہا ہے کہ اب پاکستان کے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں نظریہ ضرورت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. لیکن جو یہ آج کا فیصلہ اس میں چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ شاید نظریہ ضرورت بھی کہیں کار فرما ہو, تو عدالتوں کو تو فیصلے قانون کے مطابق ہی کرنے ہیں. صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں, بہت جلد خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اس بات کی ضرورت ہو
اس کا نظریہ جو ہے وہ کیسے دفن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ضرورت قانون کے مطابق ہوگی تو ہوگی نا، افراد کی خواہشات پر تو نہیں بات ہوگی۔ یہ ہے کہ اب نظریہ ضرورت جو ہے، کوئی قوم کو ضرورت ہے، کوئی اگر زلزلہ آ گیا تو آپ نے کچھ سسپینڈ کرنا ہے کسی رولز کو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اگر آپ نے کوئی ذاتی خواہشات کی وجہ سے کرنا ہے تو یہ تو نہیں نا۔ عدالت عالیہ کا فیصلہ آیا ہے، اب سپریم کورٹ میں، اب سپریم کورٹ اس میں سارا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، جو بھی حقائق ہوں گے سامنے آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، آپ کی بات درست ہے۔ بہرحال آج وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔